کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے بچے بار بار بیمار کیوں ہو رہے ہیں؟ کبھی آپ نے یہ سوچا ہے؟ کبھی آپ نے یہ محسوس کیا ہے کہ بچے بار بار کیوں بیمار ہوتے ہیں؟ کہ آپ کو لگتا ہے کہ ہر کام میں جو بھی آپ کام کرتے ہیں اس میں رکاوٹ آ جاتی ہے، اور رکاوٹ کی وجہ سے آپ پریشان ہو جاتے ہیں، خود کو کمزور محسوس کرتے ہیں، اور جسمانی تھکن محسوس کرتے ہیں۔ یہ جسمانی تھکن نہیں، یہ نظر بد ہے، یہ ایک چھپی ہوئی حقیقت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سچ فرمایا کہ یہ ایک چھپی ہوئی حقیقت ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے نظر بد اور اس کا علاج کس طرح سے کیا جاتا ہے۔ نظر بد جس طرح لگتی ہے اس کی کئی علامات ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں میاں علی۔ سب سے پہلے درود و سلام صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بچوں کا بار بار بیمار ہو جانا، ہر کام میں رکاوٹ آ رہی ہو، خود کو بعد بھی کمزور محسوس کر رہا ہو، پریشانی میں مبتلا رہتا ہو، یہ نظر بد ہے، یہ ایک چھپی ہوئی حقیقت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا۔ بچوں پر نظر لگنا عام بات ہے۔ بچے جب خوبصورت کسی کو لگتے ہیں تو اس کو نظر لگ جاتی ہے، تو بچے بار بار بیمار ہوتے ہیں، ان کو بخار آتا ہے، وہ بار بار بخار کی وجہ سے درد ان کو کمزوری ہوتی ہے، نظر بد لگ جاتی ہے، یہ عام سی بات ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسے حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے خاص دعا فرماتے، اور اس دعا میں کہتے، حدیث بخاری میں بھی ہے، حدیث مسلم میں بھی ہے۔ حدیث بخاری 2188 نمبر حدیث ہے، اور یہ مسلم کی حدیث ہے، اور بخاری شریف میں 5740 نمبر پر یہ حدیث موجود ہے۔ میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نظر حقیقت ہے، نظر بد لگنا یہ ایک حقیقت ہے۔ اگر کوئی چیز تقدیر پر سبقت لے جا سکتی تو وہ نظر بد تھی، اب نظر بد ہے۔ اپنے فرزندوں کو اگر آپ نے ان کو دم کرنا ہے، نظر بد سے بچانا ہے، بری نظر سے بچانا ہے، تو آپ یہ قرآن پاک کا عمل کریں۔ میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طبرانی کی حدیث بھی ہے 943 نمبر، اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے اس کو چھپا کے رکھو، کیونکہ ہر صاحب نعمت پر حسد کیا جاتا ہے۔ اپنی ہر خوشی کو چھپا کے رکھو، اپنی ضروریات کو چھپا کے رکھو، کیونکہ ہر صاحب نعمت پر، جو اللہ نے آپ کو نعمت دی ہے، لوگ اس پر حسد کرتے ہیں، اس سے نظر بد لگ جاتی ہے، تو آپ پریشانی کا مبتلا ہو جاتے ہیں، بار بار بیمار ہو جاتے ہیں، بچے بار بار بیمار ہو جاتے ہیں، آپ بیمار ہو جاتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کو چھپا کے رکھو، لوگوں کو ظاہر نہ کرو، تو ظاہر کرو گے تو پھر ظاہری بات ہے کہ نظر بد لگے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا کرتے، دونوں شہزادوں کے لیے، دونوں کے لیے اللہ کے کلمات کے ذریعے دعا کرتے، شیطان کے، اللہ ان کو شیطان کی شر سے محفوظ فرما، زہریلے جانور سے محفوظ فرما، اور جادو ٹونے سے کے نقصان سے دور فرما، ان کو محفوظ فرما، اور نظر بد سے ان کی مکمل حفاظت فرما۔ حدیث نبوی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حدیث نبویہ کے نظر بد سے کے لیے آپ قرآن میں علاج کریں، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی علاج کیا کرتے تھے، جو رات کو جب میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پر لیٹتے تو ان دونوں صورتوں کو پڑھ کر اپنے جسم پر ہاتھ پھیرتے اور پھر آپ سوتے۔ تو آپ قرآنی علاج کریں، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، ان دونوں کا آپ نے پڑھنا ہے، پڑھ کر آپ نے دم کرنا ہے۔ ان کی علامات ہیں نظر بد کی۔ گھر میں بے برکتی ہوتی ہے، گھر میں بے برکتی، رزق میں بے برکتی، گھر میں اچانک آپس میں لڑائی جھگڑا ہو جانا، اگر کوئی ایسی وجہ بھی نہیں ہوتی پھر بھی بیٹھے بیٹھے لڑائی جھگڑا کر لینا،
یہ بھی ایک علامات ہے، اور اچانک بہار آ جانا، اچانک بہار ہو جانا، یہ بھی نظر بد کی علامت ہے۔ کمزوری ہونا، یہ بھی نظر بد کی علامت ہے۔ اور ان تمام علامات کو آپ دیکھیں، اگر آپ کے گھر میں یہ علامات کسی پر پائی جاتی ہیں تو یہ نظر بد ہے۔ نظر بد سے بچنے کے لیے آپ قرآن پاک کی اس 2 صورتوں کا عمل کریں۔ پانی پر دم کر کے آپ نے پینا ہے 7 مرتبہ۔ کتنی مرتبہ؟ 7 مرتبہ اول و آخر درود پاک پڑھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سورۃ فلق اور سورۃ ناس کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اول اور آخر آپ نے 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ پڑھ کر آپ نے پانی پر دم کرنا ہے۔ جو بیمار ہے ان کو پلائیں اور ان کو دم کریں، انشاءاللہ اللہ پاک اس کو نظر بد سے شفا عطا فرمائیں گے۔ یہ کام آپ نے صبح اور شام کرنا ہے۔ اللہ پاک کے فضل و کرم سے، اللہ پاک کی رحمت سے آپ نظر بد سے محفوظ رہیں گے۔ اگر آپ کو پتہ چلے کہ آپ کا بچہ بار بار بیمار ہوتا ہے، روتا ہے، تو بخار آ جاتا ہے، تو آپ اس کے لیے سورۃ فلق اور سورۃ ناس پڑھ کر دم کریں، انشاءاللہ وہ نظر بد سے بھی محفوظ رہے گا۔ اللہ پاک اس کو صحت کاملہ عطا فرمائیں گے۔ اگلی ویڈیو میں ہم آپ سے بات کریں گے کہ کسی نے کسی کو تعویذ پلا دیے تو اس کا علاج قرآن پاک سے علاج کرنے کا طریقہ بھی بتائیں گے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی بتائیں گے کہ کس طرح سے جادو ٹونے کا علاج کیا جاتا ہے۔ اگر کوئی کسی کو تعویذ پلا دیتا ہے تو اس کا علاج کس طرح ممکن ہے۔ میرے بھائی، اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں، اور کمنٹس میں ماشاءاللہ لکھ دیا کریں یا درود پاک لکھ دیا کریں۔ ایک ہمارا اور پروگرام ہوتا ہے ہر بعد نماز مغرب کے بعد۔ نماز مغرب کے بعد ہم ہر کسی کے لیے جو کمنٹس ہمیں کرتا ہے یا واٹس ایپ پر بات کرتا ہے یا فون کرتا ہے، اس کے لیے دعائے خیر کرتے ہیں۔ اگر آپ بھی کوئی دعائے خیر میں حصہ لینا چاہتے ہیں، دعائے خیر کروانا چاہتے ہیں، تو ہمارے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کریں یا کمنٹس کریں، انشاءاللہ آپ کے لیے بھی دعا کی جائے گی۔ نظر بد بہت بری ہے، اللہ پاک اس سے محفوظ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔